نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور فائنلی الحمدللہ ہم لوگ ان دا مڈ آف دا منتھ پہنچ گئے۔ آج 15 روزے کمپلیٹ ہو گئے۔ 15 days has been passed for رمضان، اور اٹس لائک کہ کل ابھی سٹارٹ ہوا تھا اور آدھا مہینہ گزر گیا ہے، اینڈ ریسٹ آف دا ہاف ول پاس بائی لائک دیٹ۔ اور اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ایک آخری عشرہ ہے جو آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے لیے اب جو ہے نا پریپیئر کرنا چاہیے، اس کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ جسٹ بیفور دیٹ ہم لوگ ایک آدھ ریمائنڈر ضرور رکھیں گے تاکہ ذرا ایک دوسرے کو پش بھی کرتے رہیں کہ جتنا میکسیمم ہم لوگ اس کا بینیفٹ لے سکیں ان خاص دنوں کا، ان خاص راتوں کا ایکچولی، تو ہم لوگ لے سکیں۔ سو آج کا جو ہے سیرہ کا لیسن شروع کرنے سے پہلے، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کے اوپر ہے، جنگ بدر از جسٹ اباؤٹ ٹو اسٹارٹ، جہاں سے کل ہم لوگوں نے چھوڑا تھا۔ اور اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی قرآن میں۔ سورہ بنی اسرائیل جو شروع ہوتی ہے اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکہ سے بیت المقدس تک لے گیا ایک رات میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ واقعہ معراج ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹلی میں آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کروں گا کہ اگر آپ جا کے خود سے قرآن کو کھولیں اور سورہ بنی اسرائیل کا جو آیت 23 سے سٹارٹ ہو رہا ہے آن ورڈز، آپ کو بڑا فیمسلی یاد ہوئے گا، پتہ ہوئے گا کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس دی۔ 10 پورا کی پوری تورات تھی، لیکن اس کی ہائی لائٹس جو تھیں وہ 10 کمانڈمنٹس کی شکل میں تھیں۔ کیسی کمانڈس تھیں؟ 10 جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی، جو کہ اس کے لیے خاص ایک ہدایت کا تھا۔ بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات جو ہیں وہ قرآن کے اندر نازل کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر، which was the replica or the replacement of those 10 commandments۔ لمبی آیات ہیں کیونکہ ایک کمانڈ کو 2 3 3 آیات جو ہیں وہ کور کرتی ہیں۔ سو جسٹ ٹو گیو اے گلمپس، میں اس کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کون کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے اتنی خاص سمجھی کہ ان 10 کمانڈمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن کیا، جسٹ ٹو مینشن اٹ۔ اور پھر ہم لوگ اپنا سیرت کا جو سیشن ہے اس کی طرف چلیں گے۔ تو شروع جہاں سے ہوتا ہے تو آیت جو ہے 23 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَإِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ادھر سے آیت سٹارٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کر دیا، یہ فائنل جو ہے اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا کہ نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک کیا جائے گا، اور آپ کے جو والدین ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے گا۔ اور یہی وہ مشہور آیت ہے کہ جس کے اندر آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ آپ ان سے اف تک، مطلب اف جو ہے وہ ہم اردو میں اور طرح استعمال کرتے ہیں، جو عربک کا اف ہے وہ ہے سب سے منیمم جو آپ کسی کے ساتھ بیزاری کا یا کوئی اس قسم کا کہ آپ کو کوئی بات پسند نہیں آئی اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ اف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ نے والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا، اور لیٹ الون کہ اس کے آگے کی چیزیں جو ہیں، اور وَحْفِظْ جَنَاحَكَ، کہ اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا ان کے سامنے، مطلب تن کے کھڑا نہیں ہو جانا کہ آج میں 15-20 سال کا ہو گیا، آج میں 19-20 سال کی ہو گئی اور اب مجھے لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور نیوز کا اتنا پتہ ہے کہ اب میں ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو کے یا کھڑے ہو کے ان کو بتا سکتا ہوں کہ اصل میں ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شاید آپ کو انفارمیشن زیادہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ جو ہے وہ زیادہ رکھا ہے، اور ہمیں یہ الاؤ نہیں کیا کہ ہم ان کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو سکیں۔ اب اور بہت ضروری کہ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتاتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ایسے ہی رحم کرے جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے اور ہم چیزوں کو خود سے مینج بھی نہیں کر سکتے تھے تو ہمارے پیرنٹس سے جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کا اس طرح سے ان پہ رحم کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
وآتی ذی القربى حقہ، جو مسکین ہیں ان کو ان کا حق دیں، ولا تبذروا تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کریں، فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا تجعل یداک مغلولا، نہ تو بہت زیادہ فضول خرچی کرنی ہے اور نہ بہت زیادہ آپ نے بخل کرنا ہے۔ بخل ہوتا ہے کنجوسی، بہت زیادہ کنجوسی بھی نہیں کرنی، بہت زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کرنی۔ یو ہیو ٹو ٹیک اے مڈل وے، کہ درمیان میں کہیں پہ آپ کو رہنا ہے، کہ نہ تو فضول خرچی کرنی ہے اور نہ ہی بالکل ہاتھ کو جو ہے وہ بند کر لینا ہے کہ بالکل خرچی نہیں کرنا۔ سو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ہاتھ کو اس طرح سے باندھ نہیں لینا اپنی گردن کے ساتھ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنے بچوں کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں گا کہاں سے۔ یعنی رزق کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہاں فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اس وجہ سے کہ تم ڈرتے ہو کہ ان کو میں کیسے پالوں گا اور میں ان کو کیسے سب کچھ کروں گا، تو اس وجہ سے۔ اور اس کے بعد وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے یا بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور خودکشی جو ہے وہ حرام قرار دے دی گئی۔ وَلَا قُتِلَ مَظْلُومًا، اور کسی کو بغیر وجہ کے قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ۔ اور وَأُوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب ویٹ کرو یا کچھ لین دین کرو تو بالکل برابری کے لیول پہ۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو روزمرہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں۔ اینڈ لاسٹلی، حالانکہ یہ اور بھی ہے لیکن لاسٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو کہ جس چیز کے بارے میں تم علم نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال کرے گا تم سے تمہارے کانوں کے بارے میں، تمہاری زبان کے بارے میں، اور ان سب چیزوں کے بارے میں۔ جی، تو پھر اب اس کے بعد ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، سیرہ کی طرف واپس آتے ہیں۔ تھوڑا سا ریکیپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل ہم لوگوں نے پڑھا کہ فائنلی دونوں کے جو گروپس ہیں، مسلمانوں کا بھی اور کفار کا بھی ہے، بدر کے دونوں سروں پہ پہنچ جاتے ہیں، دونوں طرف کیمپنگ ہو جاتی ہے۔ مسلمان سب سے پہلے پہنچتے ہیں وہاں پہ اور اپنی مرضی کی جگہ کو لوکیٹ کر کے وہاں پہ کیمپنگ کر لیتے ہیں، اور بدر کے اندر جو پانی کا سارا ویل ہوتے ہیں ان کے اوپر بیسیکلی مسلمز کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اینڈ ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ اس رات کو بارش کو برساتا ہے اور مسلمانوں کے اوپر سکینت کو نازل کرتا ہے، ایک ٹرانکویلٹی ان کو دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کو نیند آ جاتی ہے، اور وہ اس قدر ٹینس ماحول میں بھی سو جاتے ہیں، فریش ہو کے اٹھتے ہیں۔ بارش کی وجہ سے جس سائڈ پہ وہ زمین ہوتی ہے ان کی، وہ بھی تھوڑی کہہ لیں گے ثابت ہو جاتی ہے اس پہ، کہ اس پہ جم کے قدم رکھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب صبح جو ہے اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کرتے ہیں کہ آپ لوگ اب اپنی جو ہے صف بندی کریں۔ صف آپ کو پتہ ہے کہ جیسے نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور لائن بناتے ہیں اس کو صف کہتے ہیں۔ سو ایکچولی عربک میں لائن کو صف کہتے ہیں، اور یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کل بھی بتایا کہ پہلی دفعہ اس کو انٹروڈیوس کیا کہ صف بندی کرنے کے بعد جو ہے وہ جنگ کے لیے تیاری کی گئی۔ نہیں تو ادروائز ہوتا ایسے تھا کہ گروپس ہوتے تھے ایک دوسرے کے سامنے، اور جسٹ چارج اور ایک دوسرے کے ساتھ فائٹنگ سٹارٹ کر دی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے، سب سے آگے جو تھے وہ بو اینڈ آرچر والے جو تھے صحابی، وہ کھڑے تھے لائن میں، ان کے پیچھے جو تھے وہ سپیئرز والے تھے، اس کے پیچھے جو تھے وہ تلواروں والے لوگ تھے، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الائن کیا۔ اور انسٹرکشنز نبی کی طرف سے کہ یہ تھی ڈائریکٹ، یعنی اللہ کے نبی کی طرف سے تھی ان کو انسٹرکشنز کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ ہم لوگ تیاری کر کے جنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ جنگ کی تیاری کے لیے تو نہیں نکلے تھے، اور نہ اس طرح سے ان کی پریپریشن تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل اینڈ ٹائم پہ جب آپ کو پتہ لگے کہ بالکل نشانے پہ ہے دشمن، تو اس وقت آپ نے جو ایروز ہیں وہ شوٹ کرنے ہیں، اور اس کے بعد اس سے آگے جب بڑھیں گے تو تب سپیئرز کو شوٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے والی جو لیئر ہوگی وہ اپنی جو ہے سورڈز کو وہ انشیلڈ کرے گی، اور پھر بیسیکلی وہ چارج کریں گے۔ سو دیٹ واز دا سسٹم کہ جو ان پلیس کر دیا گیا پوری اسٹریٹجی کے ساتھ۔ اب یہ والا معاملہ جو ہے وہ کفار کی طرف نہیں تھا، وہ اپنے اسی طریقے کے ساتھ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو طریقہ کار لڑنے کا تھا وہ ایسے ہی تھا
کہ ڈوئل ہوتا تھا سب سے پہلے، ان کی طرف سے کچھ آدمی باہر آتے ہیں اور ان کی طرف سے کچھ آدمی باہر آتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے جب آرمی آمنے سامنے ہو گئیں، رات کا واقعہ میں نے آپ کو پورا بتا دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جس وقت آپ ثابت قدم رہیں گے تو ہم 1000 نہیں، ہم 3000 نہیں، ہم 5000 فرشتوں سے آپ کی مدد کریں گے، اور وہ بھی خاص فرشتوں سے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ دعائیں کرنے کے ساتھ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اپنی خالی تیاری کے اوپر پورا ڈیپینڈ کیا اور نہ ہی خالی دعاؤں کے اوپر ڈیپینڈ کیا، دونوں چیزوں کا کمبینیشن تھا کہ جو کچھ وہ لے کے آ سکتے تھے ریسورس وہ لے آئے میدان میں، اور اس کے بعد پورا کا پورا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تو اس میں شیبہ بن عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ 3 سردار تھے ان کے، ٹھیک ہے، یہ لوگ نکلے وہاں سے۔ اور کل جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے کچھ لوگ جب نکلے تو ان کی ایروگینس جو ہے اس میں آ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ان آدمیوں کو بھیجیں لڑنے کے لیے کہ جو ہمارے کیلیبر کے ہوں، ہمارے لیول کے لوگ ہوں۔ تو پھر ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے صحابی تھے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نکلتے ہیں لڑنے کے لیے۔ یہ تینوں جو ہیں ان کی لڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ودن نو ٹائم وہ اپنے اینیمی کو سٹرک کرتے ہیں، اس کو وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت جو عبیدہ بن حارث ہوتے ہیں ہی ٹیک سم ٹائم، خود بھی وہ انجرڈ ہوتے ہیں اور اپنے اینیمی کو بھی انجرڈ کر دیتے ہیں، لیکن بائی دا ٹائم وہ ابھی جو ہے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فری ہو کے واپس آتے ہیں ان کی اسسٹنس کے لیے اور اس کا بھی کام تمام کر دیتے ہیں۔ اس طرح جو تینوں بڑے سردار جو ہیں وہ نکلتے ہیں قریش کے، پہلی بلو میں ہی تینوں کے تینوں مر جاتے ہیں۔ اب یہ جب دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بلو ہوتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے قریش کے لیے، اور آپ سمجھیں کہ ابو جہل کی اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے پاگل ہو جاتا ہے وہ غصے میں کہ یہ پہلی بلو میں ہی ہمیں اتنا بڑا جو ہے وہ ڈرا بیک ہو گیا کہ تینوں کے تینوں لوگ جو ہمارے گئے تھے وہ تینوں مارے گئے۔ اس کے بعد جو ہے جو ابو جہل ہے وہ اپنی پوری کی پوری آرمی کو فل چارج ہو کے اٹیک کا آرڈر کر دیتا ہے۔ اب ادھر تھوڑا سا روک کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جس وقت ابو جہل ایک رات پیچھے ہوتا ہے اور ابھی لڑائی شروع نہیں ہوتی، کہ اوتھینٹک احادیث میں آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کئی دفعہ شیطان انسان کی حالت میں ہوتا ہے اور کئی دفعہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ جس وقت اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب میرا جو ہے بس نہیں چل رہا، اور وہ اپنی کسی نہ کسی حالت میں ظاہر ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ سراقہ بن مالک، آپ کو یاد ہوئے گا کہ سراقہ بن مالک جو ہے وہ ایک سردار جس کے بارے میں ہم نے مائگریشن کے ٹائم پہ سنا تھا اس کا نام، سیم سراقہ بن مالک، اس کی شکل میں شیطان آتا ہے ابو جہل کے پاس، اور قریش کے جو سردار ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو بولتا ہے کہ تم لوگ بالکل بے فکر ہو جاؤ، تم لوگوں کے پاس ریسورسز اور تم لوگوں کے پاس جتنا جو سامان اور جتنا تم لوگ طاقت کے ساتھ آئے ہو، تو مسلمانوں کا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ تو پورے کے پورے ختم ہو جائیں گے، اور جیت جو ہے وہ تم لوگوں کا مقدر ہے اور تم لوگ ہی جیتو گے۔ اب یہ پوری کی پوری جو موٹیویشن ہے یہ شیطان کی طرف سے ایک انسان کے روپ میں آ کے پوری قریش کو مل رہی تھی تاکہ وہ کہیں پیچھے نہ ہٹ جائیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت ان کو پتہ چلا تھا کہ ابو سفیان کا جو کیروان ہے دیٹ از سیف، تو یہ سپلٹ ہو گئے تھے اس اوپینین میں کہ بہت سارے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اب جس مقصد کے لیے ہم لوگ آئے تھے وہ تو ختم ہو گیا، ہم لوگ کا کیروان جو ہے وہ سیو ہے، تو پھر ہمیں آگے فردر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل جو ہے وہ انسسٹ کر رہا تھا کہ نہیں، ہمیں آگے جانا ہی چاہیے اور ہمیں جا کے ونس فار آل اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو شیطان کو لگا کہ شاید یہ کسی کی بات سن کے پیچھے نہ ہٹ جائیں، تو اس نے پورا موٹیویٹ کیا ان کو۔ اگلے دن جب صبح جو آرمیز آمنے سامنے آئیں اور یہ پہلا ڈول ہوا اور 3 ان کے سردار جو ہیں مارے گئے، تو نریشنز بتاتی ہیں کہ سراقہ بن مالک جو ہے وہ پیچھے کو مڑ کے نکلنے لگا، تو ابو جہل نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اور اس طاقت میں تھا کہ اس نے ابو جہل کو ہٹایا اور وہ اڑ کے پیچھے جا کے گرا، اور اس نے ابو جہل نے کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو سراقہ؟ ایکچولی جو شیطان تھا لیکن شکل و صورت اس کی سراقہ والی تھی، تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور میں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ اور یہی سیم آیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نازل کی کہ شیطان کا کام جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے
کہ جب وہ کسی بندے کو اکساتا ہے برا کام کرنے کے لیے تو وہ اس کے سر کے اوپر سوار ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ کسی برے کام کو کمٹ کر نہیں لیتا، اور جیسے ہی وہ اس کو کمٹ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، وہ فوری طور پہ کسی برے کام کو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کمٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے ایک اس کو گلٹ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ساتھ ہی اس کے لیے دوسرا بار جو ہے شیطان کا وہ یہ آ کے کرتا ہے کہ تم تو بہت برے ہو اور تم نے یہ غلط کام کر دیا ہے، اب تو تمہارا کوئی بچنے کا چانس ہی نہیں ہے، اب کس منہ سے تم جا کے نمازیں پڑھو گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے۔ اور انسان اگر ان باتوں میں آ جاتا ہے تو پھر وہ دور 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 اور دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ واپس اس پہ بھی نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ ساتھ ہی پلٹے اور اس کی جگہ پہ اچھائی کر لے اور اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہی معاملہ جو ہے شیطان ہمیشہ کرتا ہے، اور ہمیشہ انسان جو ہے اس کے اس داؤ میں آ جاتا ہے۔ اب اس کا